بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک خاتون کا سوال ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہے، مرنے کو دل تو نہیں چاہتا مگر نظر آ رہا ہے کہ موت کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ دراصل مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، جہاں سانپ، بچھو اور چوہے وغیرہ انسانی جسم کو کھاتے ہیں۔ پھر وہاں سوال و جواب بھی ہوں گے، پتہ نہیں مجھے ان کے جواب آئیں گے یا نہیں۔ قبر میں کیا مجھے زندہ کر کے یہ سب کچھ پوچھا جائے گا یا پھر یہ سوال میری روح سے ہوں گے؟ اس بارے میں بتائیں۔ ان کا سوال ہے اصل میں کہ قبر کے اندر جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ جو قبر کا عذاب ہوگا اس کی کوئی صورت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ تو اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں ایک دو پہلے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو جیسے ہی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کون رخصت ہوتا ہے؟ کیا اس کا جسم رخصت ہوتا ہے یا اس کی روح یا جو جان اس کے اندر ہوتی ہے وہ رخصت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی روح، اس کا نفس یا اس کی جان جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ باقی جو اس دنیا کے اندر رہ جاتا ہے وہ اس کی باڈی ہوتی ہے، اس کا اصل وجود نہیں ہوتا۔ تو پھر قبر کے اندر ہم جس وجود یعنی اس کو ڈالتے محسوس نہیں ہوتا کچھ بھی اس باڈی کو؟ وہ باڈی تو ایک باڈی ہے نا، یعنی یہ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بھی عضو، مثال کے طور پر انسان کے بال ہیں، جب بال ہم کھینچتے ہیں تو ان سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے ناخن ہیں، لیکن جب وہ گر جاتے ہیں تو اب درد نہیں ہوتا نا؟ ہاں، جب وہ گر جاتے ہیں تو پھر ان میں تو وہ انسان کے وجود سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کا انسان سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو اصل میں جو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جسم ہے کیا۔ ہمارا جسم اصل میں ایک باڈی ہے یا ایک قالب ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں، یعنی اس جسم کے اندر ہم موجود ہیں۔ یہ ہمارا جسم جو ہے اس کا ایک طرح سے ٹول ہے یا اس کا ایک طرح سے آرگن ہے جس کو وہ ایکٹیولی، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اصل چیز روح ہے؟ اصل چیز روح ہے، اصل انسان روح ہے۔ بلکہ حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں قرآن مجید نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ نفس کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی روح کا لفظ جو ہے، روح اصل میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے اس کے اندر، یعنی ایک طرح سے اس کے اندر پھونکا ہے، جسم کے اندر پھونکا ہے، جس سے ہمارے اندر جان آ گئی ہے اور ہم زندہ ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے، یعنی یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں کئی پہلو ہیں جن کو ہمیں الگ سے ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن ان کا سوال جہاں تک اس خوف کا تعلق ہے کہ ان کو قبر میں جانے سے خوف ہے، پہلے تو ان کو یہ مبارکباد دینی چاہیے کہ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اختتام کے موقع پر اس کا خوف ہے کہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو ہم سے پوچھا بھی جائے گا اور ہمارے ساتھ کوئی عذاب کا یا ثواب کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ایک اچھی بات ہے کہ انسان کے اندر اس کا احساس ہوتا ہے، وہ اس کا ایمان رکھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد، یعنی زندگی ختم ہونے کے بعد اس سے کچھ نہ کچھ پوچھا جانا ہے، اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ تو یہ اس کو معلوم ہے اور ان خاتون کو بھی اس کا ادراک ہے، اس کا احساس ہے۔ تو جب جو بھی انسان قبر کے اندر جاتا ہے یا اس کا وجود قبر کے اندر جاتا ہے تو کیا انسان قبر کے اندر موجود ہوتا ہے؟ کیا اس کی روح قبر کے اندر موجود ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان ایک دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے، اس دوسری جگہ کو ہم نہیں جانتے، لیکن کسی خاص قبر کے اندر، کسی خاص مرکز کے اندر، کسی خاص صندوق کے اندر جس کے اندر اس کی باڈی رکھ دی جاتی ہے، اس کے اندر وہ موجود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہندو اپنے جو باڈی ہے اس کو جلا دیتے ہیں، تو اس صورت میں تو ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، ایک طرح سے راکھ بن جاتا ہے۔ تو کیا اس کو بھی پھر کوئی عذاب ہوتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، یعنی جو عذاب ثواب کا تعلق ہے وہ ہماری روح کے ساتھ ہے، وہ ہمارے نفس کے ساتھ ہے۔ اور باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان کے وجود کو، باڈی کو کچھ کھاتے ہیں، یعنی سانپ کھا لیتے ہیں، بچھو کھا لیتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، تو یہ تو اصل میں اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مٹی ہی ہے، یعنی ہم مٹی سے بنتے ہیں اور مٹی ہی میں جا کے مل جاتے ہیں۔ جب مٹی میں مل جائیں گے تو مٹی کے ساتھ جو جانور، جو باقی کیڑے مکوڑے ہیں معاملہ مٹی کے ساتھ کرتے ہیں، وہی معاملہ ہمارے وجود کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کو
ہمیں ہم نہیں سمجھنا چاہیے، وہ ہمارے وجود کا وہ حصہ ہے جو اصل میں ایک طرح سے ہم سے الگ ہو جاتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے وابستہ نہیں رہتا۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی تو پوچھا ہے نا کہ قبر میں پھر یہ جو سوال جواب ہوں گے وہ کیسے ہوں گے نا؟ اچھا، یہ اصل میں تعبیر اختیار کی جاتی ہے ہمارے مذہب میں بھی، احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ قبر کے اندر جو سوال جواب ہوں گے، جو منکر نکیر آئیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ کے دین کے بارے میں پوچھیں گے، آپ کے پروردگار کے بارے میں پوچھیں گے، آپ کے رسالت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے کون ہیں، وہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ تو یہ پوچھی جائیں گی، اس پوچھے جانے کا تعلق اصل میں ہمارے اصل سوالات سے ہے، جو ہمیں حسابات کے بعد جو ہے وہ جب بھی موقع آئے گا، ہمارے اٹھنے کا موقع آئے گا، اس وقت یہ سارے سوالات ہم سے پوچھے جانے ہیں۔ لیکن قبر کے اندر اصل میں اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قبر کے اندر یہ سوال ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے نکل کر کسی دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، ہمارے سامنے تو وہ قبر میں جاتا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ قبر بول دیا جاتا ہے، لیکن کیا وہ قبر کے اندر ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ قبر میں نہیں ہوتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہوتا ہے پھر؟ اس کا جواب یہ ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ وہ عالم بالا میں ہوتا ہے، عالم بالا، جس کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے برزخ۔ قرآن مجید نے اس کے لیے برزخ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، برزخ کا مطلب کیا ہے؟ برزخ کہتے ہیں اوٹ کو، پردے کو، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ تو ہم سے وہ اوٹ میں چلا جاتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ عالم بالا میں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اسی دنیا کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو روحیں یا جو انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو وہاں جمع کر رکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ جگہ کہاں ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ وہ ہمارے وجود کے ساتھ متصل نہیں ہوتی، وہ جو بھی روح ہے، وہ جان ہے، وہ نفس ہے، وہ ہمارے وجود کے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کے حوالے سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی اگر سوال بھی کیا جائے گا تو اسی سے کیا جائے گا، جواب بھی جو دینا ہوگا وہ اسی کو دینا ہوگا، ہماری باڈی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اچھا، روح کو جواب دینا ہوگا، روح کو جواب دینا ہوگا، یعنی اصل انسان کو جواب دینا، وہ قیامت والے دن ہوگا، وہ قیامت والے دن ہوگا۔ تو پھر قبر کا عذاب کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر انسان کو جو تکلیف ہونی ہے یا جو کچھ بھی اس کے ساتھ معاملات ہونے ہیں وہ روح کے ساتھ ہونے ہیں، تو پھر جس باڈی کو ہم قبر میں ڈال دیتے ہیں تو عام طور پر تو یہی لفظ بولا جاتا ہے کہ اس کو قبر کا عذاب ملے گا اگر اس نے اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے۔ اور اسی طرح دوسری طرف بھی جو بات کی جاتی ہے، اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہ کہا جاتا ہے اس کو جنت کی ہوائیں آتی ہیں، جنت کی طرف سے ایک طرح سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ایک کھڑکی قبر کے اندر کھل جاتی ہے، اس طرح کی روایات کے اندر چیزیں موجود خواب آتے ہیں پھر۔ اچھا، لیکن یہ آپ نے اچھا نقطہ اس میں بتا دیا کہ وہ خواب یا وہ کیا چیز ہوتی ہے، کیا وہ اسی طرح کے خواب ہوتے ہیں؟ یعنی وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ خواب کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں کہ وہ انسان کس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اسی انسان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے جو عالم برزخ کے اندر موجود ہے، ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، وہاں موجود ہے، اس سے وہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس سے اگلا کہ وہ یہ سارے معاملات کیا اس کو اٹھا کر پوچھے جائیں گے؟ نہیں، وہ اس میں آپ نے بالکل ٹھیک اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ساری چیز ایک طرح سے ویسے ہی ہوگی جیسے خواب کے اندر ہوتی ہے، یعنی انسان اس وقت نیند کی کیفیت میں ہوگا، سوئے ہوئے ہونے کی کیفیت میں ہوگا، اس کیفیت میں جو اس کے ساتھ معاملات ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے۔ اس کے اعمال کے نتیجے میں جس طرح کے اس کے اعمال کیے ہوں گے اسی کے مطابق ہوں گے۔ یعنی اگر اس کے اچھے اعمال ہیں، یعنی یہ آپ اس کو خواب پر قیاس کر لیے جائے، خواب پر سمجھ لیا جائے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کی کیفیت میں اس کو خواب آتا ہے۔ خواب دو طرح کا ہوتا ہے، ڈراؤنا بھی ہوتا ہے، اچھا خواب بھی ہوتا ہے۔ جب اچھا خواب آتا ہے تو ہمارے وجود پر، ہماری شخصیت پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور جب برا خواب آتا ہے تو ہمارے وجود پر، ہماری شخصیت پر اس کے خوف کے اثرات بعض اوقات ہو جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، تھکن محسوس ہو جاتی ہے، اعصاب ہمارے ایک خاص اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اچانک انسان ڈر کے ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے، آوازیں اس کی زبان منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ
اصل میں وہ اصل تو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا اس کے ساتھ، بلکہ وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی جو برزخ کے معاملات ہیں وہ بھی اصل میں وہ حقیقت نہیں ہوگی، کیونکہ عذاب تو اس کو بعد میں ملنا ہے اگر ملنا ہے، اور اس کو جزا یا جنت تو بعد میں ملنی ہے۔ یعنی قیامت تک وہ نیند کی کیفیت میں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ قیامت کے وقت تک وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں 1000 سال لگ جائیں، یعنی اب سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں، قیامت تو نہیں ہوئی ابھی، تو جب تک قیامت نہیں ہو جاتی ان کو سلا دیا جائے گا۔ اب جیسے جیسے ان کے جو بھی معاملات رہے زندگی کے اندر، ان کے لحاظ سے ان کو اسی طرح کی ایک کیفیت ہوگی۔ وہ کیفیت کے لیے آپ لفظ خواب بول سکتے ہیں کیونکہ وہ نیند کی کیفیت میں ہیں۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو اس میں ان کو اگر تکلیف ہوگی تو ہم اس کے لیے لفظ بول سکتے ہیں عذاب قبر کا، اور اگر وہ راحت کی کیفیت میں ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، جنت کی طرف ان کی کھڑکی کھل جائے گی۔ تو یہ بیان کرنا ہے، یہ سمجھانا ہے، یہ بتانا ہے کہ ایک طرح سے مرنے کے بعد ہی برے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اور اسی طرح جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی موت کے بعد اسی طرح کا معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔